ٹھیک ہے, کل تک تو یہ غلام تھے, آج یہ کالے کپڑے پہن کے ایبسولوٹلی ناٹ کا انہوں نے بیج لگایا ہوا ہے, تو یہ کیسے ہو گیا ہے؟ کس بندے نے ان کو زبان دے دی ہے؟ تو وہ بھائی کہہ رہے ہیں میں مسلسل محرم کے 10 دن یہ کالے کپڑے پہن کے, اور جتنے جمعے آئے ہیں میں مسلسل وہ پہلی صف میں جا کے نماز بھی پڑھتا ہوں ایسے کر کے کہ کوئی مجھے پوچھے تو صحیح کہ تنو کیا ہو گیا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ حسینی آج بھی دلیر ہیں, اس زمانے میں بھی دلیر تھے, اور بنو امیہ کے خدمت گزار اس زمانے میں بھی بزدل تھے, آج بھی بزدل ہیں. جرت نہیں ہے کہ پوچھ لیں, پوچھیں گے تو کیا ہوگا, وہ کہے گا نکال صحیح مسلم تیری کتاب ہے. تو آپ مسلم شریف سے وہ انکار کریں گے, ممبر سے نہ اتار لیے جائیں, نجی محفلوں میں جو مرضی بھونکیں. وہ میں نے بتایا نا کہ نجی محفلوں میں جو مرضی آپ کہیں, آئندی طور پہ تو پرائم منسٹر سربراہ ہے اس ملک کا. اگر آپ سامنے آگے بولیں گے تو آپ کے خلاف پٹیشن جائے گی سپریم کورٹ میں, چاہے آپ کسی بھی بڑے سے بڑی پوسٹ کے اوپر ہیں کسی ادارے کی. جو کچھ کرنا ہے چھپ چھپا کے آپ نے کرنا ہے. اس طرح یہ مولوی بھی چھپ چھپا کے بخاری مسلم کے خلاف سازش کر سکتے ہیں, سامنے آگے کریں گے تو لوگ کہیں گے اوے منکرین حدیث, اوے پرویزیو, اوے رسول اللہ کے گستاخو, حدیثوں کا انکار کرتے ہو, لو ساڑھے ممبرا تم. سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے ان کی جوڈیشری کی سٹیٹمنٹ کوئی اور ہوتی ہے, پبلک سٹیٹمنٹ کوئی اور ہوتی ہے, اور خواص کے اندر سٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے. یہ جو مختلف فرقوں کے علماء ہیں یہ اپنے اپنے طالب علموں کو مرزا علی کے لیکچر سننے کو منع کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں گمراہ ہو جاؤ گے. اس سے بڑی اور ہماری کیا جیت ہے مجھے بتائیں؟ ہم کہتے ہیں سب کو سنو, ہدایت پا جاؤ گے. ظاہر ہے اب تو جتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں علی بھائی اب آپ کے بعد کس کو سنیں, نہ آیت کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے نہ حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے. تو اب میرا صبر دیکھیں کہ میں کیسے جمعے کی نماز پڑھتا ہوں گا کسی امام کے پیچھے جو کہانیاں کراتا ہوگا, الٹا میرے خلاف تقریر کر رہا ہوگا. تو میرے اندر بڑا حوصلہ ہے, میں امام حسین کو یاد کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا, میرے ماں باپ امام حسین کے ماں باپ سے تو افضل نہیں ہے نا. انہوں نے تو اپنے سامنے حضرت علی پہ سب و شتم سن کے بھی انہی اماموں کے پیچھے نماز پڑھی ہے کہ ٹھیک ہے حکم ہے کہ حکمرانوں کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں, ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا آپ سمجھ رہے ہو کہ میں ایکٹنگ کرتا ہوں, مجھے جینوئنلی کوئی غصہ نہیں آتا, اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا ہے الحمدللہ کہ مجھے واقعی کوئی غصہ نہیں آتا, ایک رتی برابر نہیں آتا. بلکہ میں بعض اوقات تو اپنی ہنسی بڑی مشکل سے کنٹرول کرتا ہوں. صحیح بات ہے. اور جو اندر لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ میری دعوت صحیح ٹارگٹ پہ لگی ہے, اسی لیے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ واقعی صحیح جگہ بات پہنچی ہے. غم کس بات کا یار, اللہ کے بندو, جب یہ کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اگر دعوت لانچ ہوئی ہے تو بدر و احد جڑی ہوئی ہے. ہاں, صرف یہ نہیں ہے کہ کعبے میں کھڑے ہو کے تو آپ نے جو ہے وہ 8 رکعت کے اندر جو ایک سپارہ پڑھ لینا ہے حضور کے پیچھے. ہاں, صرف یہ نہیں ہوگا. ہاں, یہ رات کا قیام ہے, دن کا قیام ابھی باقی ہے. حضور کا بھی رات کا قیام بہت آسان تھا, ہاں مشکل تھا دن کا قیام. اسی لیے پھر آیا یا ایھا المدثر قم فانذر, اٹھ اور اب ڈر سنا. پہلے تو آپ رات کا قیام کرتے تھے, سارے انجوائے کر رہے تھے, قرآن سنتے تھے, روتے تھے. جس طرح آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ رونا دھونا تو بڑا آسانی سے کر لیتے ہیں, لیکن دن کا قیام کتنا مشکل, تلوار اٹھانی پڑی, جان بھی گئی, تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی. دن کا قیام, یہ دعوت و تبلیغ کا کام دن کا قیام ہے. دن کا قیام بہت مشکل ہے, رات کا قیام آسان ہے. تو لہذا صبر کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی باقی تو منع کرتے ہیں. ہم اس لیے منع نہیں کرتے میرے بھائی کہ ہمیں پتہ ہے کہ جس کو بھی سنے گا نا اسے اور پتہ چل جائے گا کہ واقعی یار یہ تو کہانیاں کراتے ہیں. آپ مجھے بتائیں اگر مصباحی صاحب حفظہ اللہ نہ ہوتے, میں کہاں سے کوئی بندہ لے کے آتا جو کہتا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے. بابے کا ایک اپنا ہی وکھرا جہاں ہوتا ہے, ہاں اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے, اور اس کی باتوں میں بھی نہیں آنا آپ نے. اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو پیچھے سے پیسے مل رہے ہیں نا وہ نظر آ رہے ہیں, اور یہ بات کرتے ہوئے ساتھ ہی ایک بندے نے آ کے 500 کا نوٹ ان کے اس میں رکھا ہے اور وہ انہوں نے پکڑا. ہمیں پیچھے سے آ رہے ہیں, آپ کو تو سامنے سے آ رہے ہیں. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے, وہ